بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، دو قافلے سفر کر رہے تھے۔ ایک قافلے کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور دوسرے قافلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ آپ اس قافلے والوں سے کچھ سوال کریں، جن میں پہلا سوال یہ تھا من این القوم، کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قافلے والوں میں سے ایک شخص نے جواب دیا من الفج العمیق، فج عمیق سے مراد دور دراز کا علاقہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے سے کہا ان سے سوال کریں من الفج العمیق، فج عمیق سے دور دراز سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا این تریدون، اور کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب ملا البیت العتیق، کہ بیت عتیق کا ارادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ عمدہ جواب سن کر ایک اور سوال کیا ان فیہم عالما، کیا تمہارے قافلے کے اندر کوئی عالم موجود ہے؟ پھر انہوں نے اپنے آدمی سے پوچھا ای القرآن اعظم، یعنی قرآن مجید کی کون سی آیت ایسی ہے جو سب سے بڑی عظیم ہے؟ اب یہ سوال اور جواب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ علم نہیں کہ اس قافلے میں جو عالم ہے وہ کون ہے، اور اس قافلے میں جو عالم ہے انہیں بھی یہ علم نہیں کہ یہ سوال کون کسی دوسرے سے کہلوا رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے جس بندے سے یہ سوال کروایا تو اس کا جواب یہ ملا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی وہ زندہ جاوید ہستی ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے پوچھو ای القرآن احکم، کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ محکم ہے؟ تو حضرت ابن مسعود نے جواب دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالی عدل و احسان، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے پوچھو ای القرآن اجمع، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ تو حضرت ابن مسعود نے جواب دیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو ای القرآن اجمع واخوف، قرآن مجید کے اندر کون سی ایسی آیت ہے جو سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، انجام کار نہ تمہاری آرزو پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر، جو بھی برائی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھوایا ای القرآن یرجع، قرآن مجید کی کون سی ایسی آیت ہے جو امید دلاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے پھر پوچھوایا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں؟ جواب دیا اللہم نعم، بے شک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس موجود ہے۔